बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान सना कादर और आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम सिन टॉक में। हमारे साथ जो है वो सीनियर एनालिस्ट और सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ शाहिद जतोई साहब मौजूद, उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, अभी जो है वो आपको पता है कि रिसेंटली अभी बाकायदा तौर पर कराची के अंदर जो है वो पीपल्स बस सर्विस का जो है वो इफ्तिताह किया गया है, जो कि सिंध हुकूमत की तरफ से हमने देखा एक बहुत ही कामयाब मनसूबा जो है वो साबित हुआ है। अगर आप इस बस सर्विस की बात करते तो मुख्तलिफ जो है वो इसमें आपको क्वालिटीज़ नज़र आएंगी जो कि आपको पहले जो बसेस यहाँ पर ओल्ड जो हमारा निज़ाम चल रहा होता था उसमें ऐसी कोई जदीद जो है वो तरीके की बसेस आपको नहीं नज़र आ रही है। एक जो अहम सवाल यहाँ पर खड़ा होता है वो ये है, हर तरीके से ये बस सर्विस बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी, मैंने पर्सनली भी खुद भी देखा है, लेकिन एक बहुत अहम सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या जिस तरह से कराची की सड़कों का हाल है, क्या जिस तरह से कराची में हमेशा जो है वो मंसूबे तो शुरू किए जाते हैं लेकिन फिर वो मंसूबे किसी न किसी वजह से जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, या तो माफिया कंट्रोल नहीं हो पाता, इस तरह के बहुत सारे दीगर सवालात जो है वो उठने लगते हैं जब भी हम कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं। कराची को अभी रिसेंटली जो है वो बदतरीन, आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट सर्विस के शहरों में भी जो है वो शामिल किया गया है। तो अब ये वाला जो मंसूबा जो कि हम देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त मंसूबा सिंध हुकूमत की तरफ से जो है इसको स्टार्ट किया गया है। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या इस सर्विस को स्टार्ट कर दिया गया है, ये कितना ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगी हमारे अवाम के लिए? जैसे ना आप कभी इस बस में बैठी हैं जो पीपल्स बस सर्विस के तहत चली हैं जो बसें, आप बैठी हैं कभी? जी बिल्कुल सर, मैं बैठी हूँ। कितनी आरामदेह, कितनी मज़ेदार, लग्जरी, फुल्ली एयर कंडीशन, और ये डीजल हाइब्रिड बसें हैं, माहौल दोस्त बसें हैं। और मैं समझता हूँ कि ये कराची के लोगों की ज़रूरत थी जी कि उनके ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। बिल्कुल। एक ज़माना था जब कराची में सबसे अच्छी और सबसे सस्ती ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी। वो किसी ने कहा है कि शहर कराची याद तो होगा शब बेदारों को, हाँ जी, वो शहर तो याद होगा ना कभी। तो अब ऐसे लगता है कि हम वापस आ रहे हैं जी, उसी तरफ आ रहे हैं। ये सिंध हुकूमत का, पीपल्स पार्टी का कराची के अवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। कराची के अवाम इस बात के मुस्तहिक हैं जी, ये इस बात के मुस्तहिक हैं कि उनको ऐसी ट्रांसपोर्ट मिले। कराची एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, एक बहुत बड़ा शहर है। इस तरह के दुनिया में जितने बड़े शहर हैं उनके पास जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और ये जो बस सर्विस है, मैं समझता हूँ मास ट्रांजिट की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है, जंप है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ये मंसूबा कामयाब रहेगा, पहली बात तो ये है कि कराची में जो ट्रांसपोर्ट को तबाह किया गया, आप किसी का नाम क्या लें, किसने किया सर, किसी का नाम क्या लें, ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्होंने इस शोबे में सरमायाकारी ही बंद कर दी थी। ठीक है। जिसका जिसका दिल चाहा बस को रोका और जला दिया। ये इसमें कसूर हुकूमतों का नहीं है, इसमें कसूर अवाम का नहीं है। जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम तबाह हुआ है, जो ये उन लोगों ने तबाह किया है जो बदअमनी के ज़रिए इस शहर को कंट्रोल करना चाहते हैं। जब दिल्ली उजड़ा था तो मीर तकी मीर ने कहा था, इसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं इस उजड़े दयार के। वाह वाह वाह, क्या ये उजड़ा दयार था। अब पीपल्स पार्टी ने यहाँ बड़े मंसूबे शुरू किए हैं, मास ट्रांजिट के मंसूबे शुरू किए हैं, BRT लाइन शुरू कर दी हैं, उन पे काम शुरू हो गया है। इस बजट में बहुत ज़्यादा एलोकेशन हुई है और उन पे भी काम चल रहा है, रेड लाइन पे, येलो लाइन पे, ब्लू लाइन पे। मैं समझता हूँ कि अच्छा, KCR पे सबसे बड़ा मुकदमा सिंध हुकूमत ने लड़ा है जी। उन्होंने KCR को CPEC में शामिल कराया है जी। और कराची जो है अब बेहतरी की तरफ है। अच्छा सर, कराची तो बेहतरी की तरफ है, लेकिन एक बहुत ही अहम सवाल यहाँ पर, क्योंकि इस बस सर्विस के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको पता है कि जदीद जो है वो तकनीकी सलाहियत इसमें मौजूद है। मतलब आपको AC मिलता है, फ्री जो है वो वाईफाई आपको एवरी टाइम आपको मिल रहा होता है जब आप बस में दाखिल होंगे। अगर जिन लोगों ने बस का सफ़र नहीं किया तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप जो है वो बस का सफ़र, अगर आपने मंजिल तक नहीं भी पहुँचना फिर भी आप घूम कर आ जाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि ये कराची के अवाम के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ है।
لیکن سر سوال یہاں پر یہی اٹھتا ہے کہ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ماضی میں بس سروس جو ہے وہ اسی طرح سے آغاز تو کیا گیا تھا، لیکن پھر مافیا تھوڑا سا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پتھراؤ کے بھی کیسز ہمیں نظر آئے. کیا سندھ حکومت اس وقت تیار ہے تمام تر اس طرح کے مافیا سے؟ جی کہ یہ منصوبہ چل نہیں سکے گا. جی سر. ماضی کے تجربات آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل آپ کا یہ خدشہ جائز ہے، لیکن اس خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دفعہ سارے انتظامات کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. حکومت سندھ جو ہے، جو ہماری جو سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی ہے، جی جی، وہ تو بیسیکلی فیسیلیٹیٹر ہے. اس منصوبے کے آپریٹر جو ہیں، اس بسوں کو چلانے والے، اس منصوبے کو چلانے والے آپریٹر جو ہیں وہ دوسرے ہیں، پرائیویٹ. ٹھیک ہے، مطلب مینٹیننس کا ہے الگ سے. ہاں، وہ نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن ہے اور اس کا اشتراک ہے دنیا کی بڑی کمپنیوں سے. ان کا دنیا میں اس طرح کے پروجیکٹ چلانے کا وسیع تجربہ ہے. سندھ حکومت نے ان کو اپنے ڈپو دے دیے، اچھا، اپنے سارے وسائل دے دیے. جی جی. اب ساری ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ بسیں خریدیں، ان کی مینٹیننس کریں، ان کو آپریٹ کریں، ان کے ڈرائیورز اور سٹاف کی ٹریننگ کریں، ان اپنے خود اخراجات نکالیں اور اپنا منافع خود کمائیں. ٹھیک ہے. حکومت نے اپنے سارے جو ایسیٹس ہیں وہ ان کے حوالے کر دیے ہیں، چونکہ اس میں کوئی سرکاری مداخلت نہیں ہے. جی. کمپنی جو انویسٹمنٹ کر رہی ہے وہ اپنے پروفٹ کے لیے کر رہی ہے، اس نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے کہ اس پروجیکٹ کو کامیاب کرے وہ. ٹھیک ہے سر. یہاں پر ایک اور بہت اہم چیز آتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آج آپ ہمارے پروگرام کے ذریعے ایک خوشخبری بھی عوام کو دیں کہ کیا اس طرح کے مزید منصوبوں کی توقع کی جا سکتی ہے، یا اس طرح کے مزید جو ہے جس طرح یہ بسز آئی ہیں، کیا اس طرح کی ہمیں جو ہے وہ فیوچر میں نظر آ رہا ہے امکان کے بہت جلد ہوگا؟ آپ جن مافیاز کا آپ ذکر کر رہی ہیں، جی جی، اب ان مافیاز کے لیے بڑا چیلنج ہے. اچھا. پہلے بھی انہوں نے اس طرح کے منصوبوں کو ناکام کیا تھا، لیکن چونکہ اس دفعہ جو ہے بڑی سرمایہ کاری انوالو ہے، بڑی کمپنی انوالو ہے، اور اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ بڑے لیول کی ہے. جی سر. تو اب ان کے پاس، مافیاز کے پاس بس ایک ہی راستہ ہے جو ماضی میں اختیار کیا گیا کہ شہر میں بدامنی پھیلائیں اور بسوں کو جلانا شروع کر دیں، لیکن ان کے پاس دوسرا راستہ جو ہے وہ کمپٹیشن کا ہے. جی جی. وہ آئیں، پھر اس طرح کی اس معیار کی بسیں لے آئیں، اس طرح کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. اب ان کو کمپیٹ کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحت مند مقابلے، ہیلدی کمپٹیشن کا جو ماحول بنے گا وہ اس کی وجہ سے بنے گا، اس پروجیکٹ کی وجہ سے بنے گا. سر اس کو وسیع کیا جائے گا، اس منصوبے کو؟ جی بالکل وسیع کیا جائے گا. پہلے ایک روٹ پہ اس کو شروع کیا گیا تھا، آج دوسرا روٹ جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے. نارتھ کراچی سے انڈس ہاسپٹل تک، جو کراچی کے دو علاقوں کو انہوں نے جوڑا ہے. بالکل ایک کراچی کا ایک شمالی سائڈ پہ اینڈ ہے، دوسرا جو ہے وہ جنوبی سائڈ پہ اینڈ ہے، اور انہوں نے جوڑا ہے. آج دوسرا روٹ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے، مزید روٹس بھی سٹارٹ ہوں گے. اچھا، یہ تو کراچی شہر کے اندر ہے. پھر سندھ کے باقی شہروں میں انٹر سٹی بس سروس بھی شروع ہوگی اس منصوبے کے تحت، اور 10 تو آلریڈی شروع کر دی گئی ہیں. جی بالکل آلریڈی شروع کر دی گئی ہیں. یہ منصوبہ جو ہے یہ اس کو آگے بڑھایا جائے گا، اور میرے خیال میں اس میں توسیع ہے، بہت بڑی توسیع ہے. اور جو ان کو کمپیٹ کرنا چاہیں وہ اس سے ان سے بہتر چیزیں لے آئیں. سر ایک بہت اچھی چیز جو مجھے لگی کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول جو ہے اس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور یہ مطلب مزید بڑھتی ہوئی بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ بڑھتی رہیں گی، کم نہیں ہو رہا کوئی پیٹرول. تو سر اس میں اس موقع پر سندھ حکومت کی طرف سے یہ بس سروس پرووائڈ کرنا اپنے عوام کو، یہ ایک بہت ہی زبردست جو ہے وہ چیز ہے، ایک تحفہ کہوں گی جو کہ سندھ حکومت کا اپنے عوام کے لیے. سر اس کے کرایوں کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا آپ بتائیں، اور باقی کس طرح سے یہ بس سروس جو ہے وہ ماحول دوست بس سروس ہے، اس کے حوالے سے بھی مجھے بتا دیں آپ. سنا اس کا کرایہ جو ہے، اگر آپ ماڈل کالونی سے ٹاور کی طرف آتے ہیں، 5 چنگچی تبدیل کر کے یا 5 گاڑیاں تبدیل کر کے، اور آپ اندازہ کریں کہ اس کا کرایہ کتنا ہوگا. آپ تو ایک چنگچی کے کرایے میں یہاں ماڈل کالونی سے ٹاور تک پہنچ رہے ہیں. میں ایسے بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں جن کی اپنی گاڑیاں تھیں، جو اپنی گاڑی کے بغیر سفر نہیں کرتے تھے.
اور ٹاور کی سائڈ پہ وہ جاب کرتے ہیں. ان کے آئی چندری گڑھ روڈ پہ ان کے آفیسز ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب سے یہ بس سروس چلی ہے انہوں نے اپنی گاڑیاں جو ہیں گھر پہ کھڑی کر دی ہیں. وہ آرام سے وہاں سے گھر سے بیٹھتے ہیں, آفس اترتے ہیں, آفس سے بیٹھتے ہیں, گھر پہنچ جاتے ہیں. انہیں نہ تو زیادہ مطلب گاڑی ٹریفک جام کا مسئلہ ہوتا ہے, نہ گاڑی چلانے کا ہوتا ہے, اور نہ زیادہ پیٹرول خرچ کرنے کا ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت, میں نے یہ تو مطلب گاڑی چلانے والوں کا ہے, تو عام لوگ تو اور زیادہ ریلیف فیل کر رہے ہو. بالکل ایسا ہی سر. آخری میسج جو ہے وہ ہمارے عوام کے لیے, کیونکہ دیکھیں جس طرح سے حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ سہولیات دے, اسی طرح سے اپنی چیز کا خیال رکھنا جو ہے وہ ہمارے عوام کی ذمہ داری ہے. سر ہمارے عوام کے لیے کوئی میسج؟ جی, یہ جو سروس ہے یہ لوگوں کے لیے ہے. لوگ اس کو اون کریں, لوگ اس کا خیال کریں. یہ ان کی سہولت ہے, یہ ان کے لیے ہے سب کچھ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بسوں میں بیٹھیں تو بسوں کو نقصان نہ پہنچائیں. اگر کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہے تو ان بسوں کو سیکیور کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ پبلک کا ہے. پبلک اسے اون کرے, اس کا خیال کرے, اس کو کیئر کرے, اور ان اداروں کو جو یہ فیسلٹی فراہم کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے تعاون سے ہی, اور لوگ زیادہ سے زیادہ ان بسوں میں سفر کریں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان بسوں میں سفر کریں کہ جو ادارے یہ منصوبہ چلا رہے ہیں ان کو نقصان نہ ہو. لوگ زیادہ سے زیادہ سفر کریں گے, زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کا خیال کریں گے, تو پھر اس طرح کی سہولتیں مزید بڑھتی جائیں گی. بالکل بالکل, اس طرح کی سہولیات جو ہے وہ مزید بڑھتی جائیں گی. آپ کا بہت شکریہ شاہد جتوئی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور بہترین جو ہے وہ آج ہمارے پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں کو بہت کچھ جو ہے وہ پیپلز بس سروس کے بارے میں جاننے کو ملا ہوگا. لیکن یہاں پر جیسے کہ شاہد صاحب بھی ایک بات کہہ رہے تھے, وہ یہ ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہمارے عوام کی بنتی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی چیز کا خیال رکھتے ہیں. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہوں گی, یہ میرا پیغام ہے اپنے عوام کے لیے, وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ایک نئی گاڑی خریدتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دھول بھی اس کے اوپر نہ آئے, تھوڑی بھی مٹی اس کے اوپر نہ لگے, تو ہم بہت زیادہ اس کا خیال رکھتے ہیں چاہے وہ ہماری کوئی بھی چیز ہو. تو اسی طرح سے یہ جو آپ کو ملی ہے بس سروس, وہ آپ کی چیز ہے, تو اپنی چیز سمجھ کر اگر آپ اس میں جو ہے وہ اس بس کا خیال رکھیں گے, تو یہ منصوبہ حکومت نے تو شروع کیا ہے, لیکن اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے تو یہ منصوبہ مزید جو ہے وہ وسیع بھی ہوگا, اور یہ ایک بہترین اور لانگ ٹائم منصوبہ کہلائے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ثنا قادر کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اسی طرح سے کچھ نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.